بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے کرپس مشن کا جائزہ لیا اور یہ دیکھا کہ وہ کیوں ناکامی سے دوچار ہوا. لیکن کرپس مشن سے پہلے لارڈ ویول کو ایک آخری موقع دیا گیا کہ وہ ہندوستان کی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو اکٹھا کر کے کسی نہ کسی سیاسی لاہے عمل پر ضرور پہنچے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لارڈ ویول نے اس کے لیے جو شملہ میں 1945 میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا، اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے. اس شملہ کانفرنس کے اگر بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے تو ہم نے دیکھا کہ 1942 کا کرپس مشن ناکام ہوا. اس کے بعد انڈین نیشنل کانگریس نے حکومت پر اپنا دباؤ مزید بڑھانا شروع کر دیا کہ ہندوستان سے اپنا اقتدار ختم کر کے سارے کے سارے اختیارات کانگریس کو سونپ دیے جائے. اس مقصد کے لیے گاندھی نے اپنی تحریکوں کا آغاز کر دیا اور حسب معمول جلسے جلوس منعقد کیے، عدالتوں اور دفتروں کا بائیکاٹ کیا اور اسی کے ساتھ ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا آغاز کر دیا. دوسری جنگ عظیم کی صورتحال تبدیل ہونے لگی اور برطانیہ کو کامیابیاں ملنے لگیں. آہستہ آہستہ گاندھی نے اپنا رویہ تبدیل کیا اور مسلم لیگ کو اپنے ساتھ ملانے کی دعوت دی. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ واضح کر دیا کہ مطالبہ پاکستان کے علاوہ کسی اور فارمولے پر غور نہیں کیا جائے گا. دوسری طرف مسلمانوں نے بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان کا مطالبہ بڑے زور و شور سے کرنا شروع کر دیا. اسی لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان دوریاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں، کیونکہ ہندو یونائٹڈ انڈیا جبکہ مسلمان پارٹیشن آف انڈیا چاہتے تھے. 1945 میں لارڈ ویول نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو قریب لانے کے لیے شملہ میں ایک کانفرنس بلائی اور اس کا ایک مقصد انگریزی حکومت کو مزید طوالت دینا بھی تھا. اس کانفرنس کا انعقاد 1945 میں لارڈ ویول نے کیا اور یہ شملہ کے مقام پر بلائی گئی. اس کا مقصد ہندوستان کا سیاسی مسئلہ پرامن طریقے سے حل کرنا تھا. اس کانفرنس میں سیاسی جماعتوں کے 21 بڑے بڑے رہنما شامل ہوئے، جس میں مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح، غلام حسین ہدایت اللہ، خواجہ ناظم الدین، سر محمد اسد اللہ، سر حسین امام، لیاقت علی خان اور سر عبد الرب نشتر شامل تھے. کانگریس کی طرف سے جو وفد اس کانفرنس میں شرکت کے لیے گیا ان میں پنڈت جواہر لال نہرو، ابوالکلام آزاد اور سردار بلدیو سنگھ شامل تھے. اس کے علاوہ تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بھی اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی. دیگر پارٹیوں کے نمائندے بھی اس میں شامل ہوئے، جن میں خضر حیات ٹوانا جن کا تعلق یونینسٹ پارٹی سے تھا، مجلس احرار کے ڈاکٹر خان صاحب اور دیگر پارٹیوں کے نمائندے بھی شامل ہوئے. اس موقع پر لارڈ ویول نے جو تجاویز پیش کی گئیں ان میں کہا گیا کہ برصغیر میں عبوری حکومت تشکیل دی جائے گی. مستقبل کا دستور برصغیر کی تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا، یعنی تمام سیاسی پارٹیاں جس کانسٹیٹیوشن پر راضی ہوں گی وہی برصغیر پر امپلیمنٹ کیا جائے گا. گورنر جنرل کی 14 رکنی انتظامی کونسل ایڈمنسٹریٹو کونسل بنائی جائے گی، جس میں تمام ہندوستانی شامل ہوں گے، جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا ریشو 6 اور 5 کے تناسب سے رکھا گیا. مزید یہ بھی کہا گیا کہ اس میں 3 اقلیتی نمائندے بھی شامل ہوں گے. انتظامی کونسل کا سربراہ خود گورنر جنرل ہوگا. کمانڈر ان چیف کے علاوہ تمام ارکان کونسل کا تعلق برصغیر سے ہوگا. ان تمام ارکان کا چناؤ خود گورنر جنرل کرے گا. آخری تجویز جو اس میں شامل کی گئی وہ یہ تھی کہ مرکز میں انتظامی کونسل کی تشکیل کے بعد تمام صوبوں میں بھی اسی طرح کی ایڈمنسٹریٹو کونسل تشکیل دی جائیں گی. جیسا کہ کانفرنس میں یہ طے پایا تھا کہ اس میں 6 ہندو ارکان اور 5 مسلم نمائندے شامل ہوں گے، تو اس کانفرنس کے انعقاد میں
کانگریس نے پہلے ہی وضاحت کر دی کہ وہ برصغیر کی تقسیم کے فارمولے کو نہیں مانے گی۔ کانفرنس کے آغاز ہی میں انتظامی کونسل کے 5 مسلم نمائندوں کی نامزدگی پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ کانگریس چاہتی تھی کہ وہ ایک مسلم نشست اپنے پاس رکھے اور اس مسلم نشست پر ابوالکلام آزاد کا تقرر کیا جائے۔ قائد اعظم اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا کہ 5 مسلم وزراء کی نمائندگی کا حق صرف مسلم لیگ کو ہونا چاہیے۔ اگر کانگریس ایسا کرے گی تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ قائد اعظم یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت صرف مسلم لیگ ہے، اور کانگریس یہ اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ وہ اپنے اس موقف کو اسٹرانگ کرنا چاہتی ہے کہ وہ ہندوستان کی تمام مائنورٹیز اور میجورٹی گروپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جبکہ قائد اعظم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت صرف مسلم لیگ ہے۔ لارڈ ویول نے 5ویں مسلم نشست پر جناب خضر حیات ٹوانا کو نامزد کرنا چاہا، مگر قائد اعظم نے یہ بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ نے یہ کہا کہ مسلم لیگ کی مرضی کے بغیر نہ ہی تو لارڈ ویول اور نہ ہی گاندھی کسی بھی مسلم نشست پر کسی مسلمان کا تعین کرنے کا حق رکھتے ہیں، نامزد کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تینوں فریقین کیونکہ کسی فیصلہ کن مرحلے میں داخل نہ ہو سکے، یہی وجہ ہے کہ یہ کانفرنس بغیر کسی نتیجے پر ختم ہو گئی۔ کانگریس نے قائد اعظم کو شملہ کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ویول نے بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے کہا کہ قائد اعظم نے انتہائی بے لچک رویے کا اظہار کیا ہے، اور یہ کانفرنس قائد اعظم محمد علی جناح کی ضد اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے، جبکہ قائد اعظم کا یہ موقف تھا کہ شملہ کانفرنس اور ویول پلان دراصل وائسرائے لارڈ ویول اور گاندھی کا پھیلایا ہوا ایک مشترکہ جال تھا۔ اگر مسلم لیگ اسے قبول کر لیتی تو وہ پاکستان حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ آخرکار شملہ کانفرنس بھی ناکام ہوئی، اور اس سے ایک نیا مسئلہ سامنے آیا کہ مختلف سیاسی جماعتیں عوام میں کتنی مقبولیت رکھتی ہیں۔ کیا گاندھی کا موقف صحیح ہے یا قائد اعظم کا موقف صحیح ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس مقصد کو جاننے کے لیے برصغیر میں 1945-46 میں جنرل الیکشن کا اعلان کر دیا گیا، لیکن 1945-46 کے انتخابات نے یہ ثابت کر دیا کہ قائد اعظم اپنے موقف میں 100% رائٹ تھے، اور مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی۔ مسلمانوں نے تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو مسترد کر کے مسلم لیگ کو ووٹ دیے اور قائد اعظم کے موقف کی تائید کی۔ اگلی کلاس میں ہم ان انتخابات کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کا انعقاد کیوں کیا گیا، اس سے کیا مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، اور مستقبل میں ان انتخابات کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اگلی کلاس میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔